سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو عالم دین ہوتے ہیں، اولیاء اعظام ہوتے ہیں، صحابہ کرام ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ اللہ کے قرب حاصل کرتے ہیں وہ ہے سچے لوگ۔ سچے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے اور وہ انسان خود اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ سچے لوگ ہوتے ہیں۔ سچے لوگ، آپ کو ایک موٹی مثال، جیسے ہمارے حضور تاج الشریعہ، یہ اللہ کے رفیق ہے، یعنی ان کے دوست ہے۔ ان کا دوست وہ، ان کا دوست یہ، کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو رضا الہی کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کوئی بھی کام، ان کا کھانا رضا الہی کے لیے، چلنا رضا الہی کے لیے، سونا رضا الہی کے لیے، جاگنا رضا الہی کے لیے، اس لیے کہ ان کے دل میں وہ جذبہ آ جاتا ہے، وہ چیز آ جاتی ہے کہ خدا کی قسم وہ اگر سوتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، وہ اگر جاگتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، وہ اگر کہیں پہ چلتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیا کرتے ہیں اور یہ انسان ان کا دوست بن جایا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یہ شخص یعنی بغداد شریف کے ملک گیلان میں، وہاں بغداد کے قریب میں ایک گاؤں ہے جن کا نام گیلان، یعنی جیلان گاؤں کا نام ہے، جہاں پہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ایسی جگہ ہے، وہاں کے جوان دین اسلام کے طرف رغبت، یعنی بہت ہی محبت، دین اسلام سے محبت کرتے تھے، بہت ہی پیار کرتے تھے، بہت ہی اس سے کئی زیادہ یعنی دین اسلام سے لگاؤ رکھتے تھے۔ وہ انسان، ایک جوان کیا کرتے ہیں؟ پانی پی کر روزہ رکھتے ہیں، صرف پانی پی کر روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد وہ جوان وہاں سے خدا کی راہ میں نکل جاتے ہیں کہ خدا کی قسم کہیں پہ کھانے کا مل جائے، شام کا وقت ہونے والا ہے، سحری کرنے کا وقت ہونے والا ہے، کہیں پہ کھانے پینے کا مل جائے تو ہم سحری کر لیں گے۔ تو یہ سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر کے پاس صرف پانی، افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے، صرف پانی نظر آ رہا ہے۔ تو وہ پانی کو اٹھاتے ہیں اور وہ افطاری کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دریا کے کنارے ایک سیب، ایک پھل بہتا ہوا آ رہا ہے۔ دوستو، یہ اللہ کے ولی کا میں آپ کو مرتبہ بتا رہا ہوں۔ وہ سیب آ رہا ہے، یہ اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں؟ بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں، یعنی بہت ہی زیادہ بھوکے ہوتے ہیں تو اس سیب کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ اور آپ حضرات جانتے ہوں گے بغیر اجازت کسی کی چیز کو کھانا جائز اسلام میں بالکل نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے۔ تو وہ انسان کھا لیتے ہیں۔ کھانے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ بعد میں خیال آتا ہے کہ میں نے جس سیب کو کھایا ہے وہ کوئی سیب خدا نہ خواستہ اگر وہ سیب کے مالک اگر مجھ سے ناراض ہو جائے تو خدا کی قسم میں جہنم میں چلے جاؤں گا۔ اتنا خوف ان کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے، اتنا خوف ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ انسان وہاں سے نکلتے ہیں اور یہ پتہ لگانے کے لیے نکلتے ہیں کہ اگر میں اس راستے سے، اس سمندر کے کنارے سے نکلوں اور نکلتے نکلتے جاؤں تو اگر کہیں پہ مجھے سیب کا باغ مل جائے اور میں وہاں پہ دیکھوں کہ اس کی ٹہنیاں سمندر کی طرف جھکا ہوا ہے تو خدا کی قسم اس مالک سے معافی مانگوں گا، کیونکہ میں نے اس مالک کا سیب کھایا ہے۔ وہ بندہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ نکلنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر کے طرف ایک باغ کا یعنی یہ سیب کے باغ کے پیڑ یعنی جھکا ہوا ہے سمندر کی طرف۔ تو خدا کی قسم وہاں پہ کچھ مالی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ انسان اس مالی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس
کیا اس باغ کے مالک ہے؟ تو وہ مالی جواب دیتے ہیں کہ ہم اس باغ کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ہم اس باغ کے مزدور ہیں، ہمارا مالک کوئی اور ہے، ہمارا مالک کوئی دوسرا ہے۔ آپ یہ کام کریے، آپ اگر اس باغ کے مالک تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ اگر اس باغ کے مالک تک جانا چاہتے ہیں تو فلانا گاؤں میں چلے جائیے، آپ کو وہاں پہ ایک مکان ملے گا۔ وہ مکان کوئی اینٹ پتھر کی نہیں ہے، وہ مکان کوئی سیمنٹ کی بنی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ مکان یہ پلاسٹک سے گھیرا ہوا ہے، وہ مکان یہ جھوپڑی ہے۔ خدا کی قسم وہ انسان وہاں سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد اس مکان کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ سفید داڑھی والے چہرے والے ایک نورانی چہرے والے انسان اس جھوپڑی کے اندر عبادت میں مشغول ہے، ایک نورانی چہرے والے انسان اس گھر کے اندر موجود ہے، مگر خدا کی قسم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ کی ریاست میں مصروف ہے، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے۔ وہ انسان جاتے ہیں، جانے کے بعد وہ انسان کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب کے دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے میرے بزرگ، میں یہاں پہ کچھ مقصد لے کر آیا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک مرتبہ چل کے بولے سبحان اللہ۔ بس میں یہی واقعہ، یہ آخری واقعہ ہے، کیونکہ میں اس گاؤں کا ہوں، رہنے والا ہوں، میں تو کبھی بھی سنا سکتا ہوں، مگر اگر ہمارے مہمان کو ٹائم نہ ملے، خدا کی قسم ہمیں خود باہر ہمیں ٹائم نہیں ملے گا، تو میں اس لیے چاہتا ہوں بہت شارٹ کٹ میں اس واقعے کو سمیٹ رہا ہوں کہ وہ بزرگ جاتے ہیں، جانے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اے بزرگ، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں کچھ عریضہ لے کر آیا ہوں، میں کچھ عریضہ آپ کے سامنے آیا ہوں۔ خدا کی قسم وہ بزرگ جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، جب تسبیح و تحلیل سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو وہ انسان کی طرف چہرہ پلٹتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ میرے دروازے پر کھڑے ہیں، ایک بندہ میرے جھوپڑی کے باہر کھڑے ہیں۔ دوستو وہ انسان وہاں پہ کھڑے ہونے کے بعد جیسے اس بزرگ کی نظر اس انسان کی طرف پڑتی ہے تو وہ بزرگ اجازت دیتے ہیں، اے انسان آپ میرے اندر آ جائیے، آپ گھر کے اندر آ جائیے۔ اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ آج تک میرے گھر میں بغیر اجازت کوئی آیا نہیں ہے، آج تک بغیر اجازت میرے گھر میں کوئی قدم رکھا نہیں ہے، پر آج آپ کیسے میری بارگاہ میں آئے ہیں، آج میرے دروازے پہ کیسے پہنچ گئے ہیں؟ تو وہ جوان کہنے لگتے ہیں میں ایسے نہیں آیا ہوں، خدا کی قسم میں بھوک سے تھا، میں پیاس سے تھا، میں روزہ رکھا ہوا تھا، مگر ایک مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے یہ چوک ہو چکی ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں وہ غلطی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے آپ کے اجازت کے بغیر میں سمندر میں بہتا ہوا سیب کھا لیا ہے۔ خدا کی قسم آج ہم لوگوں کا مال ہڑپ لیتے ہیں، آج ہم لوگ بغیر اجازت کے کتنوں مال کھا لیتے ہیں، ہم کسی کا مال بھی چوری کر لیتے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو جائے گا، یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ بغیر اجازت سے کسی کے سامان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بغیر اجازت سے کسی کے مال کو کھانا نہیں چاہیے۔ خدا کی قسم وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کھا لیا ہے، چلیے ہمارے گھر میں یہ قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ اگر میرے پیڑ میں سے میرے باغ کے اندر میں سے کوئی بھی پھل بغیر اجازت سے کھا لے تو اسے کچھ دن میرے باغ کے اندر کام کرنا پڑے گا، کچھ دن یعنی کام کرنا پڑے گا، مزدوری کرنا پڑے گا۔ خدا کی قسم وہ بزرگ یعنی کچھ دن ان کے لیے باندھ دیتے ہیں، باندھنے کے بعد وہ انسان جب اس دن کو مکمل کر لیتے ہیں، میں آپ کو واقعہ سمیٹ کے بتا رہا ہوں، وہ دن مکمل کرنے کے بعد وہ بزرگ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں، جانے کے بعد وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ نے جتنا ٹائم مجھے دیا تھا وہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے، اب آپ مجھے چھٹی کر دیں۔ تو وہ انسان کا دل اس بزرگ سے لگ جاتا ہے، وہ انسان فرماتے ہیں کہ حضور آپ مجھے چھٹی نہ کرے کیونکہ میں آپ کے بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ انسان اس سوال یعنی وہ بزرگ اس سوال کو مان لیتے ہیں اور فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ میرے گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو میرے ایک شرط اور ماننا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں وہ شرط کون سا ہے؟ تو کہنے لگتے ہیں وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، منہ سے گونگی ہے، زبان سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے لولی ہے،
آپ کو ان کے ساتھ شادی کرنا پڑے گا۔ خدا کی قسم وہ انسان وہ شرط منظور کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد وہ بزرگ اجازت دیتے ہیں کہ میری بیٹی فلانا گھر کے اندر ہے، آپ اس گھر کے اندر چلے جاؤ، وہاں میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہوگی۔ دوستوں قربان جائیے، وہ انسان وہاں سے نکلتے ہیں، جب اس گھر کے اندر پہنچتے ہیں، دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ نورانی شکل والی لڑکی ہے، چہرہ بہت ہی خوبصورت ہے، ہاتھ سے سلامت ہے، پیر سے سلامت ہے، آنکھ سے سلامت ہے۔ پھر وہ بزرگ یعنی مجھ سے جھوٹ کیوں بولے؟ خدا کی قسم جب وہ لڑکی اچھی ہوتی ہے تو وہ انسان وہاں سے دیکھنے کے بعد وہ بزرگ کے بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، تو وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا ہے، میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، تو میں اس لیے نہیں کہا تھا کہ میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی ہے، میں اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی دنیا میں رہ کر آج تک جتنی بھی چیزوں کو دیکھا ہے وہ شریعت کے خلاف ایک بھی چیز کو نہیں دیکھی ہے۔ خدا کی قسم وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے کہا تھا میری بیٹی پیر سے لنگڑی ہے، تو خدا کی قسم وہ بزرگ جواب دیتے ہیں میری بیٹی حقیقتاً پیر سے لنگڑی نہیں ہے، بلکہ میری بیٹی آج تک جب سے لے کے پیدا ہوئی ہے آج تک اس قدم سے چل کر کوئی بھی یہ کام شریعت کے خلاف نہیں کی ہے، اس ہاتھوں سے کوئی بھی یہ کام شریعت کے خلاف نہیں کی ہے۔ تو خدا کی قسم وہ شخص کے درمیان جب ان دونوں کی شادی ہوتی ہے تو یہ پھول سا، یہ گلاب سا، یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ان بچے کا نام پیرے پیرا میرے میرا شاہ زیلا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ماں باپ سچے ہوں گے تو اولاد بھی سچے ہوں گے، اگر ماں باپ اچھے ہوں گے تو اولاد بھی اچھے ہوں گے، اگر ماں باپ جھوٹ بڑے داغا بازی چغل خور شرابی ہوں گے تو آپ کا بچہ بھی کل آپ کے طرح ہوگا، آپ کے بچے بھی آپ کے طرح جھوٹ بولیں گے، آپ کے بچے بھی آپ کے طرح بے نمازی ہوں گے، آپ کے بچے بھی آپ کے طرح بے عمل والے ہوں گے۔ خدا کی قسم یہ واقعہ بہت لمبا ہے مگر میں آپ کو یہ واقعہ آدھے سے زیادہ کٹ کر کے سنایا ہے، انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو پھر سناؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔